ہیلو دوستوں، یہ ہے ذات مفکر۔ اسلام چھوڑنے سے پہلے میرا نماز پر یقین ختم ہونا شروع ہوا اور میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ اس سے پہلے میں دن میں 5 بار نماز پڑھا کرتا تھا۔ ہر نماز سے پہلے مسلمان اپنے ہاتھوں، پیروں، چہروں کو دھوتے ہیں اور قرآن کی آیاتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور نماز کے دوران وہ خدا، ابراہیم اور حضرت محمد کی تعریف کرتے ہیں، بار بار وہی درود، وہی سلام۔ نماز میں نے خود کو ایک چھوٹی سی کتاب کی آیات کے تلے محدود پایا، اور نماز میں توقع یعنی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، لیکن کوئی پراسراری یا مسٹری نہیں۔ ہر آنے والے لمحے کا پتہ ہوتا ہے۔ نماز ایک فرض ہے جس کو کرنا لازمی ہے، اور مومن ایک کام کی طرح اس فرض کو نبھاتا ہے۔ نماز اکثر لاشعوری یعنی سب کانشس عادت بن جاتی ہے۔ مؤذن اذان دے کر نماز یاد دلاتا ہے، اور پھر ہر ایک حرکت کے ساتھ ساتھ کچھ خاص الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اور اس طرح ایک انسان عادت کا جانور بن جاتا ہے۔ اکثر مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نماز دھیان یعنی میڈیٹیشن جیسی ہے۔ یہ سچ نہیں ہے۔ دھیان میں ایک انسان اپنے اندر توجہ دیتا ہے۔ ایک شخص اپنی توجہ اپنی ذہنی سوچ، احساس، جذبات پر مرکوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دھیان کے ذریعے میں کسی کتاب تک محدود نہیں تھا، بلکہ میں خود کو آزاد محسوس کرنا شروع ہوا۔ مجھے دھیان یعنی میڈیٹیشن میں پراسراری یعنی مسٹری ملی، کیونکہ دھیان دیتے وقت مستقبل یعنی فیوچر کا کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کیا سوچیں گے، کیا محسوس کریں گے، اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اور دھیان کے ذریعے ایک بندہ عادت کا غلام بننے سے خود کو روکنا سکھاتا ہے، اور صرف اپنے آس پاس کی چیزوں سے باخبر رہتا ہے۔ اپنے جذبات اور خیالات سے باخبر ہو کر ایک انسان دوسروں سے ہمدرد ہوتا ہے۔ میں یہ صرف کہہ نہیں رہا، یہ سچ ہے۔ اس ہارورڈ یونیورسٹی کے پیپر میں یہی کہا گیا ہے کہ دھیان سے انسان دوسرے لوگوں کی تکلیف کے لیے زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ اور یہاں نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی کے اس پیپر میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے مائنڈفلنس یا دھیان کیا، وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ شفقت اور نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوسروں کو اپنی کرسی دینا وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کے مقابلے میں جو دھیان نہیں کرتے۔ اور ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی کے اس پیپر میں کہا گیا ہے کہ مائنڈفلنس میڈیٹیشن کے ذریعے لوگ دوسروں کے لیے زیادہ ہمدرد اور نرم ہوتے ہیں، اور مصیبت زیادہ اجنبی لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں اور مددگار پیش ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز کسی کو شر، گندے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر جو لوگ بہت نماز پڑھتے ہیں ان کی وجہ سے دنیا میں اتنی برائی اور تکلیف کیوں ہے؟ بہت سے مغرور یعنی ایروگنٹ اور نرگسی یعنی نارسسسٹ اور ظالم لوگ ہیں جو بچوں کو مذہبی تعلیم دیتے وقت مارتے ہیں اور ان معصوموں پر تشدد کرتے ہیں۔ اور تو اور حدیث کے بھی مطابق جو بچہ نماز نہ پڑھے اس کو پیٹا جا سکتا ہے، اور کسی کو زیادہ دیر نہیں لگے گی ان لوگوں کو ڈھونڈنے میں جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی یعنی ریپ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی نمازیں سختی سے ادا کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ نماز ان افراد کی اس طرح کی شیطانی حرکتوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ البتہ نماز میں ایک شخص ہر آیات کی تلاوت پر توجہ دینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں نے کوشش کی اور میں یہ کرتا تھا، لیکن اس میں بھی میں نے اپنے آپ کو محدود یا لمیٹڈ پایا۔ دھیان یا میڈیٹیشن کتابوں کی طرف نہیں، بلکہ آپ کی اپنی انسانیت کو ڈھونڈنے کے لیے ہے۔ مذہب اکثر آپ کو گناہگار، گندا، ٹوٹا ہوا کہتا ہے، جسے ہدایت یا گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ مسیحیت یعنی کرسچینٹی خاص طور پر یہ کہتی ہے جس میں تمام انسان گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی گناہ اولین یا پہلا گناہ یا اوریجنل سن کا تصور۔ عیسائیت کے مقابلے میں اسلام انسانی فطرت یا نیچر کو زیادہ احسن یا اچھے انداز سے دیکھتا ہے۔ یہ فطرہ کا تصور ہے۔ اس کے مطابق ہر شخص پاکیزگی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، گناہ کی حالت میں نہیں۔ لیکن اسلام بھی انسانیت کو گندے نظر سے دیکھنے سے محفوظ نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق انسان خدائی ہدایت یا گائیڈنس کے بغیر گمراہ یا مس گائیڈڈ رہتا ہے۔ اسلام انسانیت کے بارے میں انتہائی نچلا اور پست نظریہ رکھتا ہے۔ قرآن کے مطابق انسانیت کی اکثریت یعنی میجورٹی گناہ کی حالت میں رہے گی، اور یہاں اس حدیث میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 1000 میں سے 999 لوگ جہنم یا دوزخ میں جائیں گے، اور اسلام عورت یعنی وومن کے فطرت کے بارے میں اور بھی برا نظریہ رکھتا ہے۔
اس حدیث کے مطابق جہنم یعنی دوزخ میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت یعنی میجورٹی عورتیں ہوں گی، لیکن انسانیت کے بارے میں یہ پست یعنی پیسمسٹک نظریہ غلط ہے۔ زیادہ تر انسانوں میں فطرتی اچھائی یا نیکی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی افسردہ یعنی ڈپریسنگ فلم یا مووی دیکھتا ہے جس میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ آنسو بہاتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کی دکھی خبریں سنتے ہیں تو ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور زیادہ تر لوگ اگر کسی بچے کو ڈوبتا ہوا دیکھیں تو یقیناً مدد کریں گے یا کم از کم مدد کے لیے پکاریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب ہمدرد یعنی ایمپیتھیٹک بننے کے لیے ایوالو ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بندروں میں بھی انصاف یعنی جسٹس اور ہمدردی یعنی کمپیشن کا احساس ہے۔ امریکن سائیکائٹری ایسوسی ایشن کے اس مشہور تحقیق یا ریسرچ کے مطابق زیادہ تر بندروں نے کھانا لینے سے انکار کر دیا اگر کھانا لینے سے دوسرے بندروں کو بجلی کا جھٹکا ملے۔ سارا بروزنن کا یہ پیپر بندروں میں انصاف پسندی یا جسٹس کو سمجھنے کی تازہ ترین تحقیق یا ریسرچ پر روشنی ڈالتا ہے، اور آخر میں اس میں لکھا ہے انسان انصاف کا احساس رکھنے میں تنہا نہیں ہے، جانوروں کو بھی دکھ ہوتا ہے جب دوسرے جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ احساس کامیاب رشتوں اور جانوروں کے معاشرے کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مذہب انسانوں کو بیرونی ہدایت یا ایکسٹرنل گائیڈنس کے بغیر نا امید یا ہوپلس کہتا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ خدا کے بغیر ہم اپنے دکھوں میں ڈوب جائیں گے، لیکن ہمارے پاس معاشرہ یا سوسائٹی ہے، ہمارے پاس تہذیب یا سویلائزیشن ہے۔ ایک صحیح مذہب کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور تو اور زیادہ تر خوشحال معاشرے کافروں کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں۔ اور اس پیپر کے مطابق آج جتنا معاشرہ یا سوسائٹی میں مذہب کم ہوتا ہے اتنی ہی خوشحالی اور ترقی بڑھتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ نماز میں سکون پاتے ہیں، مگر میں نے ایسا سکون اکثر نازک اور عارضی یعنی ٹیمپرری پایا، اور یقیناً میں اس میں اکیلا نہیں تھا، کیونکہ نماز واضح طور پر بد اعمالوں اور برے کاموں کو نہیں روکتی جیسا کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے، اور نہ ہی بے شمار نمازیوں کو ان کی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمدردی، حکمت، محبت اور انسانیت ہم سب کے اندر موجود ہے۔ اس کو پانے کے لیے ہمیں صرف اپنے اندر دھیان دینے کی ضرورت ہے، بجائے کہ ہم ان کتابوں کو مانیں جن سے اکثر دکھ اور تکلیف بڑھتی ہے۔